عزیزان من، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے قرآن کریم کی سورہ فجر کی آیت کریمہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان ایام میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ان دنوں کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، چاہے یہ عبادت ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، قیام اللیل کی شکل میں ہو یا پھر روزوں کی صورت میں ہو۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اجر رکھتا ہے، اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ ہیں جو یہاں پہ نقل کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں تب بھی ان ہی ایام کے اعمال زیادہ محبوب ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، تو یہ افضل ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ پورے سال کے روزے اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج چاند نظر آ جائے گا اور کل سے ان خاص اور مبارک ایام کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کوشش کریں، دعا بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں ان ایام کے اعمال باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے۔